ہیں وہ نہیں بدلتا کسی کے لیے بھی نہیں. تو میرا تو کنسرن یہ نئے لوگ ہوتے ہیں نا جو آ رہے ہیں بیچارے, یا پھر میں انہیں ڈیل کروں, ٹھیک ہے, وہ کھڑے رہتے ہیں, آپ سینئر کرسیوں میں بیٹھے فیس بک کے لگا کے اگر بیٹھے ہوئے ہو یا کوئی اور کاموں میں لگے ہوئے ہو, یہاں آنا کوئی ضروری ہی نہیں ہے. آ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں, یا پونڈیاں کر کے, پونڈیاں بھی کر کے دیکھ لیا آپ نے جس نے کیا کتنی بری طرح پھنسا ہے اور مرا ہے. دیکھتے تھے سارے اڈن ساپر, تو منٹ میں ڈنگ لگ جاتا ہے. بعد میں میرے پاس روتے ہیں آگے شکایتیں لگانے کیا فائدہ. یہاں پہ مرد عورت تھوڑے ہوتے ہیں, یہاں پہ تو سارے روئے ہیں, بدروئے ہیں یا روئے ہیں, سارے ہیں برابر کا کرنٹ ہے. جنہیں جنہوں ڈنگ مارتا پھر لگ جائے گا بندہ. فوکس اپنا جو ہے نا, پہلے تو یہی نہیں آپ لوگوں کو پتا فوکس کس پہ ہونا چاہیے. فوکس آپ لوگوں کا, پچھلے دن میں گروپ میں بھی دیکھ رہا تھا, ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس نے شیئر کیا ہوا تھا. زارا نے کہا ہوا تھا کہ میں نے کسی کے اوپر اعتراض کیا, انہوں نے اس میں ضروری بھی نہیں تھا ڈسکلوز کرنا, آئی ڈی تو ضروری نہیں تھی, نام بتانے ضروری نہیں تھے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اعتراض کیا کسی پہ یا کسی کو سمجھایا ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے, اور اس میں خامی دیکھی اور اس کو زور زبردستی اپنی طرف سے سیدھا کرنے کی کوشش یا حق سکھانے کی کوشش یا سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کی, زور زبردستی. اگلا بندہ تو کہہ نہیں رہا کہ مجھے یہ دیں یا کچھ. تو کچھ دن کے بعد وہ سارا پروسیس میں سے خود گزرنا پڑ گیا. جو اس نے اسے ایکیوز کیا تھا, جو اس میں خامیاں دیکھی تھیں, جو اس کو جو کچھ بھی کہا تھا, وہ سارا کا سارا خود گزر گیا. آپ میں سے کسی نے کچھ دن پہلے کہا کہ فلاں بندے کا لہجہ بہت سخت ہے, اور وہ ڈانٹتا ہی ہے, اور وہ کئی بار تو سوچتے ہیں ہم کہ بک بک ہی سننی پڑے گی, اب آج سر نہیں ہے. خود اس کی کسی محفل میں گزر ہوا, وہاں پہ لوگ کوئی آئے بائیں شائیں کر رہے تھے دعا کے لوگ, انہوں نے وہاں ڈانٹ لگانی شروع کر دی کہ تم لوگ یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہو, دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہو, کس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہو, تم اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ, تم اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ, تم کہاں سے آئے ہو, تمہیں کس نے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ خود پھنس گیا بس اسی کام میں, اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے اس کا لہجہ بہت سخت ہے. آپ سوچتے نہیں ہیں, میں نے کہا نا کہ سوچتے ہی آپ. وہ کہتا ہے اچھا, کیونکہ یہ سارے بوتھ ہیں, یہ سفر جو ہے یہ بہت, اس کی اگر کوئی فیکٹس کوئی رولز ریگولیشنز ہوتے تو سارے ہی طے کر لیتے اس کو. پہنچا تو کوئی بھی نہیں ہے, بہت پہنچے ہوئے ہیں. کون پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ہو سکتا ہے آپ سب میں سے اس وقت اللہ کے قریب ترین جو معصوم ترین ہے وہ یہ بچہ ہے. اس طرح کا ڈیٹا آپ میں سے کتنوں کا ہے, ہم میں سے کتنوں کا ہے؟ اور جو سب سے زیادہ آپ کو ماتھے پہ محراب اور داڑھی اور وہ یا جو شرعی حلیے میں نظر آ رہا ہو, وہ بیچارے نے آخر کچھ تو غلطیاں کی ہوں گی, وہ اس کے مقابلے میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا. بچہ تو بچہ ہے, کوڑا کاغذ, اور ہمارے سے تو وہی ہوں گی غلطی, ہم تو پھنسے ہوئے ہوں گے. تو اس کا تو نظام ہی کچھ اور ہے. وہ یہاں آپ لوگ میرے لیے نہیں آتے, پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کریں. نہ آپ لوگ دعائیں میرے لیے کرا رہے ہیں, نہ میرے پرکھوں کو کوئی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ مجھے اس کی چاہت ہے. میری طرف سے نہ کرائیں. آپ لوگوں کا فوکس اللہ ہونا چاہیے, بے غرضی ہونی چاہیے. مخلوق خدا سے آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو بے غرضی سے کر رہے ہیں. اگر آپ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ سر خوش ہو جائیں تو یہ غرض ہے, سر کو نظر آئے یہ غرض ہے. آپ اپنے اللہ کی خاطر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. وہ اللہ کس وقت کون بنے گا, کیا بنے گا, اس کی کیا پہچان حاصل ہوگی, کیسے کیسے اس کے آپ کے اوپر رنگ کھلیں گے, یہ آپ کے اور اس کا معاملہ ہے. آپ یہاں اللہ کی خاطر آ رہے ہیں, فوکس آپ کا اللہ ہو, مقصد آپ کا اللہ ہو. آپ کسی مخلوق خدا میں سے کسی کا مدد کر رہے ہیں, یہ دعا مدد ہی ہے نا, یہ پیسے دینے سے زیادہ ہی ہے.
کسی کو خدا سے ملوا رہے ہیں تو میرے یا بابا جی کے سر پہ نہیں احسان کر رہے, آپ لوگ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اگر اللہ کی خاطر کرو گے اس کے بہت زبردست رزلٹس آئیں گے, اور تم لوگوں کے بھی بہت زبردست ٹریننگ اور نئے سے نئے در کھلیں گے. تم میں سے وہ لوگ بچتے جا رہے ہیں جو بہرحال میرے سے ڈسکس کر لیتے ہو, میرے سامنے ننگے ہو جاتے ہو, کھلا ملا اپنی غلطی بتا دیتے ہو, مان لیتے ہو سر میرے سے یہ ہو گیا, اس سے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں بولو بکو, یا میں کہتا ہوں یہ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے. بابا کا طریقہ تو یہ تھا, میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کر رہا. اللہ مجھے لا رہا ہے اس طرف, اب میری بس ہو گئی ہے بول بول کے. میں نے ہاں بابا جی بیٹھتے ساتھ آنکھیں بند کر لیتے, ہاں کہا بابا آپ تعارف کرائیں, اب کب سے آ رہے ہیں, کیا مسئلہ, یہ نئے آئے ہیں انہیں بتائیں آپ کو کیا مسئلہ. وہ بند ہوتا تھا تو آپ تعارف کرائیں, آپ بابا ہی نہیں بولتے تھے. آپ لوگوں کے بولنے میں نئے بندے کی ٹریننگ ہوتی تھی, اوپر سے آپ لوگوں کے بولنے سے بابا جی کو پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ اب کہاں کھڑا ہے. کافی حد تک آپ کی بھی پھر آپ کی سیلف ٹریننگ ہو جاتی تھی نا. آپ بولتے ہوئے آپ کئی بار جھجکتے تھے. ایک ہی بات کی گواہی ایک بندے نے دھڑلے سے دی, میں نشہ کرتا تھا, میں ٹیکے لگاتا تھا, اور گھر سے پیسے چوری کرتا تھا, اور گھر والوں کی لڑائی کراتا تھا کہ اس نے چوری کیے اس نے چوری کیے. پھر میں نے ایسے ہوا ویسے ہوا, آج اللہ کا شکر ہے میں اس لعنت سے نکل گیا ہوں. اور میں ہیرا منڈی گیا تھا, وہاں بھی تماش بھی نہیں کرنے گیا تھا, آگے یہ بابا بیٹھا ہوا تھا, وہ کاکی ناچ رہی تھی, دھمال ہو رہی تھی یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. میں نے تو کہا مفت کا ناچ ہے دیکھو. بابے نے کہہ دیا اس کے پاؤں دیکھو اللہ ملے گا. میں نے استغفر اللہ کہا, بابے نے ہنس کے مجھے دیکھا. میں شراب کے نشے میں دھت تھا, مجھے بابے پہ غصہ آ گیا کہ یار یہ کاکی کے گھنگرو کنجری کے کہہ رہا ہے, ادھر سے تجھے اللہ میں استغفر اللہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ایک دم سے مجھے ہر جگہ سے اللہ 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 کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. میں نے بوتل توڑ دی دربار کے اوپر, بابے کے پاؤں میں گر گیا, چیخیں مارنا شروع ہو گیا, کپڑے پھاڑ لیے. اللہ اللہ اندر سے آواز آ رہی تھی, باہر سے آ رہی. 3 دن بے ہوش پڑا رہا, گھر والے پاگل ہو گئے, علاج کراتے رہے, فلانا ہو گیا. پھر دنیا چینج ہو گئی. بندہ کہتا ہے یہ تبلیغی جماعت کا یہ فلانا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں. ایک تو یہ ہے جو دھڑلے سے بتا رہا ہے آپ. ایک حاجی صاحب سے کہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں, 10 سال سے میرے ساتھ ہیں, بس آپ کے نیاز حاصل کرنے آئے ہیں, بس آپ کے ہوتے ہم کیسے بول سکتے ہیں, اور ہم اس قابل کہاں کہ دعا کرائیں. تو کنجرا ساری زندگی بھی قابل نہیں ہو سکتا. قابل کہڑا ہے, قابل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. قابل کوئی نہیں, شکر کرو موقع مل رہا ہے, عطا کر رہا ہے وہ. اچھا اپنی کہانی سنائیں. بس جی وہ بچہ بیمار تھا, بس دعا کی تو ٹھیک ہو گیا. تو پتہ چل گیا یہ کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہر طرح کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. میں ڈاکٹری میں بھی جب تھا, میرا بڑا میرے گن گانے والے, میرے گھر آ کے میرے ساتھ ہلا گلا کرنے والے, 24 گھنٹے مجھے سر کرنے والے, وقت گزرنے پہ کچھ کے کچھ نکلے ہیں. ہر وقت میرے ساتھ میری تعریفیں کرنے والے, چند ان میں سے 1 2 3 ہیں جو, لیکن تاریخ کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ شاگرد استادوں سے آگے نکل گئے. یہ بھی ہیں, وہ وہی ہیں جنہوں نے ادب کیا یا وقت پہ اپنی بات استاد کی بات کو سمجھا, جس نے جو کہا وہ کر لیا. یہاں پہ سسٹم ہی الٹا ہے. یہ تو ویسا ہی سسٹم الٹا ہے, پاگلاں والا سسٹم ہے. یہ اسی شاگرد ہاں, تسی استاد ہو, سانوں پتہ ہے تسی سانوں استادی بخانی. اگر فیس بک پہ ہی بیٹھنا تو گھر بیٹھو بھائی. یہ تھوڑی کہ میں اندھا ہوں لیکن بنا ہوا ہوں نا, لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں چلتا کس وقت مجھے ایک بات بری لگ جاتی ہے. میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہ, میری نظر ڈلوا دیتا ہے وہ. میں وہی بات 100 بار میرے ساتھ ہوئی بھی ہوتی ہے, میں کچھ بھی نہیں کرتا. اچانک میرے سامنے گزر جاتی ہے تو بس گزر جاتی ہے. اچھی بات نہیں ہے.